with your exposure, with your knowledge. اس کے لیے آپ کو آرٹیکلز پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ بک سے پریپیئر ہونے والا سبجیکٹ ہے، یہ بک کے اندر سے ہی ڈیزائن ہو جائے گا۔ کلیئر ہوگی بات؟ جی آگے چلیں۔ اب آ جاتا ہے آپ کا پبلک ایڈمنسٹریشن۔ اچھا، کیونکہ ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا، تقریباً 11 بج گئے ہیں، اور بیچ میں تھوڑی سی آج انٹرپشن بھی رہی ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کو کوشش کریں گے کل جلدی۔ میں ایک اوور ویو لے لیتا ہوں فار یور کوئک ریویو، کیونکہ پاسٹ پیپر کو ڈسکس نہیں کر پاؤں گا۔ یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ آپ جب سی ایس پی آفیسر بن رہے ہیں تو آپ سے ہو سکتا ہے انٹرویو میں اس سے ریلیٹڈ کوسچنز ہوں، کیونکہ اس میں ڈیفینیشنز آئیں گی، اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں رول اینڈ اسکوپ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ان سوسائٹی۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کے ایشوز کیا آتے ہیں، ان کی تھیوریز اور پریکٹس کیا ہے۔ اب بیوروکریسی کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، بیوروکریسی اور ڈیموکریسی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور بیوروکریسی از اے ٹیم، اٹس اے گورنمنٹ مشنری۔ اچھا، پولیٹیکل ورسز ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا ہے؟ پولیٹکس کا کیا کام ہوتا ہے؟ فیصلے کرنا، قانون بنانا۔ ایڈمنسٹریشن کا کیا کام ہوتا ہے؟ کہ اس قانون پر عمل درآمد کرانا، اس قانون کے مطابق حکمت عملی بنانا۔ انہوں نے ایک پلان بنایا ہے، ایسا کرنا ہے، پلان بناؤ۔ ایفیشنسی ورسز ایکویٹی، رول آف لا جو کہ نہیں ہے، لا بنا دیتے ہیں لیکن وہ ایسا لا بنا دیتے ہیں کہ وہ نہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، کسی پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اب احتساب کا رول بنایا ہے تو 4 بندوں پہ اپلائی کیا، 4 پہ اپلائی نہیں ہونے دیا، تو رول آف لا تو نہ ہوا۔ کیوں نہیں اپلائی ہونے دیا؟ جناب وہ مینیجر کے بہنوئی ہیں اور وہ چیف ایگزیکٹو کے داماد ہیں، تو لہٰذا ان پر تو یہ لا اپلائی نہیں ہوتا۔ تو جب آپ نے بزنس کرنا ہے تو کچھ اور لا ہے۔ اب جب پبلک ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ رول آف لا سب کے لیے ایک جیسے، اے سی کے لیے بھی وہی رول ہے، اور ڈی سی کے لیے بھی وہی رول ہے، اور عام آدمی کے لیے بھی وہی رول ہے۔ تو وہ رول آف لا کو سمجھنا یہاں پہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایفیشنسی کیا ہوتی ہے، اور جو کہ آپ کے لیے ایفیشنسی ایک عام سا ورڈ ہے، لیکن پبلک ایڈمنسٹریشن میں ایفیشنسی کچھ اور ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، اس کو میں ہو سکتا ہے پاسٹ پیپرز کو کل ڈسکس کر لیں، لیکن ابھی اس کو ذرا کریکولم دیکھ لیں۔ ایکویٹی اور فیئرنیس کیا ہوتی ہے، رسپانسونیس کیا ہوتا ہے، ٹریڈیشنل پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا ہے، وہ پرانا ڈھانچہ جو ہم انگلینڈ کا۔ اچھا، انگلینڈ کا ڈھانچہ ابھی تک کیوں چل رہا ہے پاکستان اور انڈیا میں؟ آپ کوئی کوشچن، میرے کوشچن کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ انگلینڈ کا ڈھانچہ کیوں چل رہا ہے؟ عادل خان ٹرائی کرے نا یار، نائف مشتاق بتائیں یہ کیا بات ہے؟ مالک رضوان صاحب، سروش بتائیں، تاجور بتائیں کچھ اس بارے میں۔ ٹھیک ہے، کولونائزیشن بالکل ٹھیک، آگے چلیں۔ اور کوئی بتائے، اپنا اپنا ذہن بتائیں کہ ابھی تک برٹش رول ہی کیوں چل رہے ہیں؟ کیا ہم میں ہمت نہیں ہے اپنا رول بنانے کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو آپ کے سامنے ہونی چاہیے، دیکھیں نیو پبلک مینجمنٹ ہے، بالکل آپ ملک صاحب آہستہ سے آزادی کی جانب گامزن ہے، لیک آف پراپر لیڈرشپ۔ ٹھیک ہے، اقرا عشبہ ہے تو عشبہ بتائیں۔ دیکھو یہ جو چھ چیزیں غور سے سنیں: ٹریڈیشنل پبلک ایڈمنسٹریشن، نیو پبلک مینجمنٹ، نیو پبلک سروس اینڈ گورننس اپروچ، اسلامک کانسیپٹ آف۔ جناب برٹش لا یا برٹش چیزیں اس لیے امپلیمنٹیبل ہیں، انہوں نے پوری ورلڈ پر حکومت کر کے دکھائی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں سے زیادہ اچھی حکومت کر کے دکھائی ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ، اس لیے وہ آپ کے رول، آپ ابھی تک آزاد نہیں ہیں انڈیا اور پاکستان،
آزاد اس وقت ہوں گے جب آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی فورن پالیسی، آپ کی اکانومی، آپ کی فوج، آپ کے پولیٹیشنز جب یہ سارے نکلیں گے، جب باہر نکلیں گے، اپنے مذہب کے مطابق قانون بنائیں گے نا اسلام کا، اس وقت ابھی تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں بے ایمانی عام ہے، اس سے بچنے کے لیے قانون بن رہا ہے، اس بے ایمانی کو ثابت کرنے کے لیے، اس سے کہ ادھر سے نہ بھاگ جائے ادھر سے قانون بن رہا ہے۔ تو انصاف اتنا لمبا ہو گیا ہے، انصاف اتنا اوکھا ہو گیا ہے کہ اس انصاف کی دھجیاں بکھر گئی ہیں، انصاف نہ ملنے کے برابر ہوا ہے۔ تو عام آدمی کو بھی سکم موجود ہیں اس کے اندر۔ اب جو ہسٹوریکل روٹس آف پبلک ایڈمنسٹریشن ان پاکستان ہے وہ برٹن ہے، امریکن نہیں ہے لیکن برٹن ہے، اور وہ انہوں نے خود امپلیمنٹ کروائے ہوئے ہیں۔ آپ کی اور میری ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے کہ ہم ان کو ہٹوا سکیں۔ میں آپ کو سادی سی مثال دیتا ہوں، کبھی ناظم کا کام شروع ہوتا ہے، کبھی یہ وہ لگا لیتے ہیں دوسرا نظام لے آتے ہیں، تو کسی نظام کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جو وہاں پر انگلینڈ میں سسٹم بنا ہوا ہے اسی کی کاپی کر رہے ہیں، دنیا کے کم سے کم 100 کنٹریز اس کو فالو کر رہی ہیں۔ اپنی ہمت نہیں ہے کہ ہم نیا نظام لے کے آئیں، فرانس کی طرح لے کر آئیں نا، چائنا کی طرح لے کر آئیں۔ چائنیز نظام کو دیکھیں، اب اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ اسلام نے تو آپ کو ڈھانچہ دیا ہے، ایڈمنسٹریشن تو حضرت عمر فاروق نے کر کے دکھائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی معیشت کا یہ حال تھا کہ پہاڑوں پر گندم بچ گئی تو پوچھا کوئی قرض دار، کہا کوئی نہیں، کہا کوئی غریب، کہا کوئی نہیں، کوئی زکوٰۃ کوئی نہیں، کوئی غیر مسلم اس کے پاس کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کون سی اس ماڈیول کو یہ ماڈرنائزیشن کے اندر ان نہیں سمجھ، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ رول اس زمانے کے لیے بہترین تھے، آج کے دور میں وہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس کو ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری معیشت کی بنیاد اسلام پر ہوگی، ہماری سماج کی بنیاد، ہمارے قانون کی بنیاد اس پر ہوگی، ہم اس کے مطابق قوانین بنائیں گے اور اس قوانین پر عمل کرائیں گے۔ اب جو ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں، اب اس ایڈمنسٹریشن کی آپ حالت دیکھیں کہ ہم بجائے لوگوں کی خدمت کرتے، اب ہم مبارکبادیں دیتے ہیں اگر کوئی اسسٹنٹ کمشنر بن جائے، او بھائی اس پر ذمہ داری آئی ہے، آپ اس کو مبارکباد دینے کے لیے چلے گئے۔ ہاں آپ اس کو یہ کہیں کہ اللہ نے آپ کو خدمت کے لیے چنا ہے، اس پر مبارکباد دیتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ ایسی بن گئے ہیں اور نیلی بتی کی گاڑی میں پھریں گے میز کی، تو اسٹور کی مبارکباد نہیں دی جاتی۔ یہ تو ایک ذمہ داری ہے، اگر آپ ذمہ داری نہ صحیح طرح نبھائی کل پکڑ میں ہوں گے۔ جی آگے چلیں خالد حمزہ۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہے، یہاں پر دماغ سائڈ پہ، پبلک ایڈمنسٹریشن میں دماغ سائڈ پہ نہیں رکھنا۔ کل آپ کو ایک علاقے کی ذمہ داری ملے گی، کل کوئی یہ نہ کہے کہ سر فیصل نے یہ نہیں بتایا کہ ایڈمنسٹریشن کے اندر، پبلک ایڈمنسٹریشن کے اندر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور جو ان ذمہ داریوں کو بھرپور نبھانے کی کوشش کرتا ہے اس کا اثر معاشرے میں، سوسائٹی میں نظر آتا ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیں جس مرضی کو پرائس بڑھا رہا ہے، کدھر ہیں ریجنل ان کے جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کدھر ہیں؟ ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول لیٹر نہیں مل رہا، اے سی کی ناکامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ڈپٹی کمشنر کی ناکامی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے پاس پوری ٹیم ہے، وہ گورنمنٹ کا ایک رسپانسبل بندہ ہے، پبلک کو ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے اس وقت، آل ان آل ہے، پولیس اس کے پاس، پورا ایک سسٹم اس کے پاس ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیٹرول ایسے، اور اس نے یہ، وہ رات کو بھیس بدل کے کیوں نہیں جاتا؟ اپنی ذمہ داریوں کو کیوں نہیں سمجھتا؟ اپنے انٹیلیجنس کو کیوں نہیں یوز کرتا؟ کیوں نہیں یوز کرتا؟ پولیس ہے اس کے پاس، ہر فورس موجود ہے، لیکن وہ اس سے کیوں ذمہ داریاں؟ کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے اسسٹنٹ کمشنر بنا ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی نوکری پکی کرنی ہے، 60 سال کے بعد ریٹائر ہونا ہے، کسی ہاسپٹل میں اس کی ڈیتھ ہونی ہے،
50-60 لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، 600-700 لوگ منہ دکھائی کے لیے آ جائیں گے اور قبر کی تختی پہ نام لگ جائے گا، لیکن نام کے ساتھ اے سی نہیں لگاتے، بی سی نہیں لگاتے، لکھا ہوتا ہے۔ اور جو اچھی طرح زندگی گزار کے گئے ہیں، جنہوں نے خدمت کی ہے، ان کے لکھا ہوتا ہے، پیچھے لوگ ان کے کتبے لگاتے ہیں کہ جناب قدرت اللہ شہاب صاحب۔ ایسے افسر بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر، چاہے وہ فوج میں ہوں، چاہے وہ سول بیوروکریسی میں ہوں، ان کی زندگی کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، ان سے مل کر دل خوش ہوتا ہے، ان کو خدا نے بٹھایا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ ایسے بنیں کہ لوگ آپ کے ٹرانسفر پر روئیں، دھاڑے مار کے روئیں کہ یہ بندہ کدھر جا رہا ہے۔ یہاں تو جو زیادہ ایمانداری کرتا ہے، اب آپ کی جرت کا امتحان بھی ہے، اگر آپ اور میں دلیر ہوئے تو خدا ہم سے دلیری کے کام لے گا، بزدل ہوا میں اور آپ اگر بزدل ہوئے تو خدا ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے گا اور دنیا میں استعمال کرے گی۔ اس بیوروکریسی کو سمجھنا ہے کہ سائنٹیفک مینجمنٹ، ہیومن ریلیشنز اپروچ ہونی چاہیے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ انسان کو دل جیتنا آنا چاہیے، جو سب سے بڑا ہنر ہے، ہنر کا بادشاہ ہے یہ، دل جیتنا، لوگوں کے دل جیتنا پبلک ایڈمنسٹریشن کا گول ہے۔ انصاف کو قائم رکھنا، عدل کو قائم رکھنا، رحم کو قائم، یہ سب اسلام کے اصولوں کے تحت ہے سارا۔ آج بھی ویسٹ میں عمر لا چل رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں برٹش لا ہے۔ اچھا، لیڈرشپ یہاں پبلک ایڈمنسٹریشن میں بہت رول کرتی ہے، جو چیلنج کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود نکلا ہوا ہو اور دوسروں کو نکالنے کی ہمت رکھتا ہو، میں لیڈر اس کو مانتا ہوں۔ موٹیویشن کے بغیر آپ ہیومن ریسورس کو، انسانوں کو آپ آگے نہیں لا سکتے جب تک آپ ان کے دل نہ جیتے ہو، دل میں آپ کی جگہ نہ ہو۔ ایک اچھے ڈی سی یا ایک اچھے اے سی کی بہترین مثال یہ ہے کہ وہ کسی کا پریشر قبول نہیں کرتا، لیکن جب آپ بیوروکریسی میں جاتے ہیں آپ کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے پریشر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اگر آپ ان کا حصہ بن گئے پھر تو آپ ان جیسے ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نے وہ رول اختیار کیا جو مصطفی رول ہے، پھر خدا آپ کے دائیں بائیں ہر طرف سے خدا کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ اچھا، نیٹ ورک گورننس یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپس میں، ایک جگہ کا ایڈمنسٹریٹر دوسری جگہ کے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ انٹر لنک ہوتا ہے، چین آف کمانڈ ہوتی ہے، اس کو یوں سمجھیں۔ اسی کے اندر پھر اسٹریٹجک مینجمنٹ کو پڑھیں گے، پبلک چوائس تھیوری کو۔ میں پریفر کروں گا بزنس ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں پبلک ایڈمنسٹریشن، حالانکہ میرا اپنا ٹاپک ہے بزنس ایڈمنسٹریشن، لیکن پبلک ایڈمنسٹریشن کے اندر آپ کو سوائے چند ایک تھیوریز کے، جو کہ ہماری مجبوری ہے، ورنہ باقی سب ہمارے جو سی ایس پی آفیسر بننے کے لیے بنیادی چیزیں، اگر آج یہ نہیں پڑھے گا سی ایس پی آفیسر بننے کے لیے جو آسپیرنٹس ہیں، جو آج نہیں پڑھیں گے، کل اکیڈمی میں جا کے یہی چیزیں پڑھنی ہے وہاں پر، یہاں پڑھی ہوں گی تو اچھا رزلٹ بھی دے گا۔ اچھا، اس ایک چیپٹر کا آپ سے سوال ہوگا، آپ کا وہاں پر جو بیٹھے ہوں گے، میری کوشش ہے میں اسلام آباد جاؤں، ایک میرے دوست ہیں وہ 19th گریڈ سے ریٹائرڈ ہیں اور وہ پیپر بھی بناتے رہے ہیں، چیک بھی کرتے رہے ہیں، اکیڈمیز میں بھی پڑھا ہے، وہاں بیوروکریٹس کو انہوں نے تربیت بھی دی ہے۔ ان سے میں کبھی لائیو فیس بک پر آؤں گا، بس کچھ ہی دن ہے لائیو آنے کے لیے، تو ان سے میں آپ کی بات کراؤں گا۔ ان لوگوں کا جو سمجھدار لوگ ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے، جب آپ کا وہاں پہ انٹرویو ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کی گریجویشن میں کیمسٹری ہے، آپ نے کیمسٹری کو ایز اے کور سبجیکٹ کیوں نہیں چوز کیا سی ایس پی میں؟ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جناب میں نے کیمسٹری گریجویشن تک پڑھی ہے، اور جو میں نے کریکولم دیکھا ہے کیمسٹری کا، فزکس کا، بایولوجی کا، میتھس کا، کمپیوٹر سائنس کا، یہ کریکولم میری گریجویشن اس کے اندر 30-40% لائی کرتی ہے۔ اچھا، وہ آپ سے سوال کریں گے، اچھا ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے، آپ نے اچھا چوز کیا ہے، یہ آپ نے پبلک ایڈمنسٹریشن کیوں چوز کیا؟ آپ انہیں کہیں گے کہ
a CSP officer is all about dealing with public and dealing with the government. गवर्नमेंट के रूल्स हैं पब्लिक तक पहुंचाने, तो पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेट कैसे कर सकते हैं, ये तो एक ऐसा हुनर है जिसके लिए इसी में दिलचस्पी थी तो मैं CSP ऑफिसर बनने आया हूँ। और अगर मैं यहाँ नहीं तो कल एकेडमी में भी तो यही पढ़ूंगा। कितना अच्छा जवाब है। आप इस जवाब से मुतमिन हैं? नहीं भी हैं तो आप लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, अगर मुतमिन है तो 1 लिखें कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तैमूर अली है कि नहीं है CSP ऑफिसर भाई। अगर नहीं है तो फिर यहाँ नहीं तो वहां वो पढ़ाएंगे, आ जाओ जी उधर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ो। अच्छा वो नहीं पढ़ाएगा ब्यूरोक्रेसी क्या है, मैं खुद ब्यूरोक्रेट बन रहा हूँ तो ब्यूरोक्रेसी नहीं पढ़ाएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये है कि हम हवा में बातें नहीं करेंगे, इमोशनल तकरीरें नहीं वहां होती, वहां ऑन पेपर बात होती है, वहां हर चीज की कागजी कार्रवाई और थ्रू प्रॉपर चैनल बातें होती हैं। ये सारी चीजें तो हमने वहां भी करनी है, तो क्यों ना हम यहाँ पे कर लें। फिर नेटवर्क गवर्नेंस के बारे में बात हो रही थी कि पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ये पढ़ने का हमें एडवांटेज ही होगा। आगे चलें। नहीं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मलिक साहब नहीं पता। मैं देखें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिपार्टमेंट है। मैं मिसाल देता हूँ, जो लैंड रेवेन्यू में जाना चाहते हैं, जो कस्टम में जाना चाहते हैं, उनको तो बिजनेस का पता होना चाहिए, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। वो तो जिनका टॉप प्रायोरिटी जिन्होंने पुलिस रखी है, वो पुलिस की कंपटीशन में जाएंगे, उनका बिजनेस से क्या ताल्लुक है। उनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सूरत हाल में फायदा है। जिन्होंने रखा है फॉरेन सर्विस, उनको IR रखना चाहिए। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में IR पढ़ा है, मास्टर्स में IR में मास्टर्स किया है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उनको IR ही रखें क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट और भी तो लेने पड़ेंगे ना, खाली IR से तो, IR के तो 2 पेपर होंगे। तो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, मेरा झुकाव इस तरफ है कि भाई उधर पॉलिटिकल साइंस रखा, जो भी सोसाइटी से रिलेटेड है, कॉमन मैन भी इन्वॉल्व है पॉलिटिकल साइंस में। और यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा रोजमर्रा काम होता है, कभी AC के पास जाते हैं, DC के पास जाते हैं, CPO के पास जाते हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन लोगों को ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, इनके रवैयों को, इनके दाएं बाएं हमारे शिकायत भी इन्हीं लोगों के बारे में आ रही होती हैं, या अप्रिसिएशन भी इन्हीं लोगों के बारे में आती हैं। तो फिर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों ना पकड़ लें कि इसको पढ़ भी लें, ये सीख भी लें, और इम्प्लीमेंटेशन हमारी आंखों के सामने है, हम उनके बारे में मिसाल दे सकते हैं। अब बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, बजट एज ए पॉलिसी टूल। अटक को बजट मिला है 10 करोड़ का, मिसाल देता हूँ, लाहौर को मिला है 50 करोड़ का। लाहौर की पॉपुलेशन और लाहौर की जरूरत के मुताबिक उसका बजट बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बजट बनाएगी, इसमें ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब उसको वो कहता है कि बजट इज ए पॉलिसी टूल और द बजट एज ए मैनेजरियल टूल। अगर आपका बजट ही कम है और आपके मसाइल ज्यादा हैं, तो अब कौन सी क्राइसिस मैनेजमेंट आप लेकर आएंगे, कैसे चलाएंगे। आपके पास मामलात चलाने के लिए फंड्स नहीं है, तो आप कैसे गवर्नमेंट से लेंगे जब आपको इतना बजट मिल गया। सूबे के लिहाज से जो एनुअल बजट होता है उसमें सूबे का पॉपुलेशन के लिहाज से हिस्सा आता है। अच्छा आपके टैक्सेस कम है, आप टैक्सेस कैसे लीवाई करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग पढ़ेंगे फिर यहाँ पे, बजटिंग कैसे की जाती है। फिर उन बजटिंग का आपने पैसे खा तो नहीं गए, ऑडिट होता है और उसकी अकाउंटिंग होती है, और ऑडिट का और अकाउंट का आपस में चोली दामन का साथ है। लाइन आइटम बजटिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस बजट, ये बड़े मजे की चीजें हैं। प्रोग्राम बजट, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जनाब, बाहर से चाइना का डेलीगेशन आ रहा है और 30 दिन तक अटक में रहेगा, पहाड़ों की यहाँ देखेगा मिनरल्स कितने हैं, इसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ आ गई है। आपको स्पेशल बजट दिया गया फेडरल से कि इनके अखराजात रिहाइश के सब हम आपने इस पैसों में करने हैं। ये तमाम चीजें इस तरह, इसको एक प्रोग्राम बजटिंग भी कहते हैं। जीरो बेस बजटिंग क्या होती है,
آؤٹ کم بیس بجٹنگ کیا ہوتی ہے، پلاننگ اینڈ بجٹنگ ان پاکستان یہ کیا ہے. تو ہم بجٹنگ اور فائنینشیل مینجمنٹ میں بڑی دلچسپ چیزیں پڑھنے والے ہیں. میں خود اس کو لیڈ کروں گا کیونکہ میں بزنس ایڈمنسٹریشن بھی پڑھانا چاہتا تھا، لیکن میں نے فیل کیا ہے کہ اس میں آپ کو کرنسی اور اس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنیکل آسپیکٹ، یہاں ٹیکنیکل کم نظر آ رہے ہیں. جی آگے چلیں. میں نے خود کیونکہ مینجمنٹ سے گزرا ہوں اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ یہاں کی مینجمنٹ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور یہ سبجیکٹ آپ کو انٹرویو میں جتنا سپورٹ کرے گا، یعنی چانسز آف یور سی ایس پی آفیسر ول بی مور برائٹر دین برائٹ. میں تو اس لیے کہوں گا کہ یہ تمام چیزیں آپ کی بیوروکریسی کا حصہ ہے. مینیجنگ ہیومن ریسورسز جو کہ میں نے وہاں بھی آپ کو بتایا تھا، بزنس میں تھوڑا ذرا زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر بندوں سے کام لینا ہے، یہاں بھی بندوں سے کام لینا ہے، لیکن یہاں بندوں کو سیک نہیں کر سکتے. یہاں آپ اس کے خلاف انکوائری کھڑی کریں گے، یہاں آپ اس کو شو کاز دیں گے، یہاں اس کے خلاف آپ وہ عدالت جا سکتا ہے، آپ کی ہی ٹیم کا بندہ ہے، آپ کے آفس کا، آپ اس کی ریموریشن اور مراد روک لیں گے. اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو مینیجنگ ہیومن ریسورسز ہے، اس میں وہ میرٹ سسٹم ان پبلک امپلائمنٹ میں کیسے میرٹ کو آپ امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو میرٹ کو ڈٹرمن کیسے کرتے ہیں، اس کو پڑھیں گے. پرسنل ورسز ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو یہ دونوں کے کمپیریزن یہاں پر آ جائیں گے، اوپر والے کو نیچے والے کے. پھر کلوز سسٹم ورسز اوپن، یہاں بھی ایک کمپیریزن آ گیا. کلوز سسٹم کیا ہے اور اوپن سسٹم آف پبلک امپلائمنٹ کیا ہے. اوپن سسٹم کے لیے سب اپلائی کر سکتے ہیں، کلوز سسٹم کے لیے کچھ اسپیشلائزڈ. فنکشنز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہے. ہاں کیا ٹاپک ہے. اور اس ٹاپک کے اندر آپ کو اگر اللہ کرے کوشچن آ گیا تو آپ نے 20 میں سے 18 نمبر لے لینے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں سے ہر شخص بول سکتا ہے کہ ایچ آر ایم کے لیے ہیومن ریسورس میں انسانوں کی توانائی کو، انسانوں کی صلاحیت کو کتنا بہترین استعمال کیا جائے، اس کے لیے فنکشنز کیا کیا ہیں. امپلیمنٹیشن آف ایچ آر ایم ان پبلک سیکٹر، جب اس کو ثابت کرنے لگیں گے، آپ اس کے حق میں دلائل دیں گے کہ جناب اصل کام تو خدمت ہے، کیونکہ یہ وہ بزنس تھا، وہاں پیسہ پروفٹ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. یہاں ایچ آر ایم ہے فار سروس، سرو کرنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے ڈیوٹی فل ہونے کا حق ادا کریں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ گورنمنٹ آفیسر بنتے ہیں تو آپ اس کی کہتے ہیں کہ ایک تو پیٹریاٹزم ہے، میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تھرو ایز اے سی ایس پی آفیسر. وائی ٹو ہیو اے ٹرینکویلٹی آف ہارٹ، کیونکہ اسی سوسائٹی نے مجھے سرو کیا ہے، 22 سال 23 سال مجھے پال کے جوان کیا، اب اسی سوسائٹی کی خدمت کرنی ہے. تو آپ کتنے آسانی کے ساتھ اس کا جواب دے سکتے ہیں جب خود اس سوسائٹی کا آپ پارٹ ہو. کی ایشوز اینڈ چیلنجز، تو یہ تو بڑے عام سی بات ہے. کبھی کسی نے چھیڑ دیا آپ کو کہ ہیومن ریسورس کے ایشوز کیا ہیں اور چیلنجز کیا ہیں، تو نیپوٹزم آ جائے گا اور بہت سی چیزیں آ جائیں گی، فیوریٹزم آ جائے گا. یہ تو ایشوز میں. اور چیلنجز کیا ہے، پاپولیشن گرو کر رہی ہے، اور پھر آپ اگر گرو کر رہا ہے سیکٹر، دوسرے علاقے سے لوگ آئیں گے، تو بہت ساری چیزیں یہاں پر ڈسکس ہوں گی جس کو ہم ایز اے جب چیپٹر وائز دیں گے تو بہت اچھا. اب ایڈمنسٹریٹو لا کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اسکوپ اور سگنیفیکینس کیا ہے. جی آگے چلیں. نیچر اینڈ کانٹینٹس آف ایڈمنسٹریٹو لا. میرے یہاں ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن پہ کنونس ہے، میں ان کو کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے. ایڈمنسٹریٹو ایتھکس کیا ہیں، ڈیلیگیشن آف اتھارٹی اینڈ لیجسلیشن. دیکھیں اتھارٹی کو، میں اے سی ہوں لیکن جو ای ڈی او ہے اس کو چپراسی بھرتی کرنے کی بھی میں اجازت نہیں دیتا، تو میں نے اتھارٹی ڈیلیگیٹ تو نہیں کی ہوئی، میں نے اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. مجھے ٹرسٹ نہیں ہے ای ڈی او پر، مجھے سی پی او پر ٹرسٹ نہیں ہے. ابھی یہ ریسنٹلی جھگڑا آیا ہے، کس کس کو پتا ہے یہ یہاں پر
آئی جی پنجاب کا اور سی پی او کے جھگڑے کا، جس کو پتا ہے وہ 1 پریس کرے، جس کو نہیں پتا وہ 2 پریس کرے. میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں 1 والے کو کون کون ہے، اور یہ دل سے بات کرنی ہے. جن کو نہیں پتا ان کو راستہ بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے. اچھا ان پہ نظر رکھنے کے لیے آپ کو طلعت حسین ہے، طلعت حسین، کامران خان نہیں، کامران خان نہیں. یہ لوگ جو ہے یہ کسی اور طرح کی صحافت کرتے ہیں. طلعت حسین کو فیس بک پر آپ سید طلعت حسین، SYED، یہ اس کا تجزیہ بڑا نیوٹرل سا ہے. اور ایک وہ سہیل وڑائچ ہے کہ کیا نام ہے، یہ کھلا تضاد تو نہیں ہے، کیا نام ہے اس کا یار، وہ کسی کو ہے نام پتا؟ میرے ایک تو مجھے نام بھول جاتے ہیں اس کا. نہیں حسن نثار، اللہ کا واسطہ، ملک صاحب، ملک صاحب اس کے پاس تو سوائے وہ ابیوزمنٹ کی جو ہے وہ ایک لائن ہے، وہ سہیل ہی ہے میرا خیال ہے، سہیل وڑائچ. ہاں یہ کھلا تضاد نہیں ہے وہ والا. وہ تجزیہ کرتا ہے سیاست پر بڑا نیوٹرل ہو کے، بڑا پولائٹ ہو کے. اور ایک سید طلعت حسین ہے، یہ ذرا کرٹیکل انالیسس زیادہ اچھا کرتا ہے سید طلعت حسین، کیونکہ ہر اسپیکٹ کو دیکھتا ہے، اور جو ویک اسپیکٹ ہے اس کو خوب. کامران خان کے بارے میں یہ نہیں کہتا، وہ لوگ بھی اچھے ہوں گے، لیکن مجھے ان دو کا میں نے زندگی میں تجزیہ دیکھا ہے، بڑا اچھا ہے. ایک اور بندہ ہے لیکن وہ آپ اس کو لوکل نہیں ہے، انٹرنیشنل میں جب آپ پاکستان پر بات دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جھوٹی بات کو ذرا زیادہ ویٹیج دیتے ہیں، لہٰذا ان کی بات کو ہم مینج نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو ایک تو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا. بلوچستان پہ بات کریں گے، کسی اور پوائنٹ آف ویو پہ بات کر جائیں گے کہ جی بلوچیوں کے حق مارے جا. بھائی خدا کا واسطہ ہے، یہ کسی انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ ہوتے ہیں یا کسی لوکل ایجنڈے کا حصہ ہوتے ہیں. وہ لوگ جو اس کے اندر کی بات کو، اکانومی کو بات کر، مثال کے طور پر ابھی تک آپ میں سے جتنوں نے سی پیک کے بارے میں سنا ہوا ہے، جب خالد کی پریزنٹیشن آئے گی خالد کی، تو خالد خان آپ کو جب سی پیک کا اوور ویو دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سی پیک کے اندر یورپ کے 52 کنٹریز کیسے شامل ہوئے ہیں 1 بیلٹ 1 روڈ کے تحت. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں انڈیا جو ہے وہ کیوں اس کے ساتھ کر رہا ہے، ایران کو کیوں اپنے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے. ادھر سے انڈیا کی دوستی امریکہ کے ساتھ، امریکہ کی دشمنی دیکھیے چین بنائیں، امریکہ کی دشمنی ایران کے ساتھ، اور ادھر ایران انڈیا کا دوست. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کھیل کو جس دن آپ سمجھنا شروع ہوں گے، اس کی ریجنل پالیٹکس ان دونوں کے پاس نہیں ہے، پاکستانی میڈیا کے پاس اور انڈین میڈیا کے پاس نہیں ہے. تو پھر آپ اس کے لیے اس بندے کو تلاش کریں گے کہ جو ان چیزوں کے اندر کی باتیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو جانتے ہیں. تو جو ایکس فورن منسٹر ہیں یا ایکس بیوروکریٹس ہیں، ان کے کالم چھپتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر عشرت حسین کا کالم چھپتا ہے اکانومی پر، تو آپ تو اسی کو ہی ویٹیج دیں گے نا، اور آپ نے ریفرنس بھی اسی کا دینا ہے اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر عشرت الحسین ان ہز بک، in his interview, in his recent interview. تو آپ اسی کا ریفرنس دیں گے. یا تو اگر آپ نے اسٹیٹسٹکس کی بات کرنی ہے فائنینشیل کی، تو آپ جو ادارے ہیں فائنینس کے جو ایشیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو گیلپ کو دیکھیں گے. آپ اگر آپ انسانی حقوق کی بات کریں تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کو دیکھیں گے، ہیومن رائٹس کمیشن اس کو دیکھیں گے. تو آپ اس ریلیونٹ فیلڈ کے لوگوں کو ساتھ اپنے اس پہ آن بورڈ لیں گے. اچھا، نیچر اینڈ کمپوننٹس آف ایڈمنسٹریٹو لا. نہیں، آئی ایم سوری، وہ میں اور یہ مقبول جان کو بڑی معذرت کے ساتھ، بہت اچھے انسان ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن جو اپروچ ایک فورن منسٹر کی ہوگی، مثال دیتا ہوں،
ایکس بیوروکریٹ جو دوسرے ملکوں میں رہتا رہا ہے. میم تسنیم جو ہیں وہ 2-4 ملکوں میں رہی ہیں، ٹھیک ہے. عطا اللہ شاہ، عطا بخاری وہ رہے ہیں جو ایمبیسیڈرز رہے ہیں اس ملک کی باتیں آپ اس کے کالم میں اس کنٹری کے ریلیشن پاکستان کے ساتھ وہ بڑے کھل کے ان کی بکس میں لکھا ہوتا ہے. ملیحہ لودھی ہے. تو ایسے بندے مثال کے طور پر جو انڈیا میں رہا ہے وہ انڈیا کی باتیں جب بتائے گا کہ میرے ساتھ کون کون ملتا رہا ہے، کس کس کو میں نے ملایا، کس سے کیا باتیں ہوئی، کس پر کیا فیسیلیٹیشن تھی، تو وہ آپ اس کے ریفرنس سے اس کو دیکھیں گے. تو اگر آپ کو کبھی ایسا کوئی کالم ملتا ہے جس کا ساتھ نیچے تعارف لکھا ہوگا کہ یہ ایکس رہا ہے فلاں 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 میں، اب پولیس کی بات پولیس والا ہی لکھ سکے گا. تو پولیس کی باتیں آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ کون ہے، یہ بندہ اس نے کالم لکھا ہے کس موضوع پر، اس کی اپنی پوزیشن کی. اگر تو وہ صحافی ہے تو پھر تو اس نے کسی ایک سائڈ کی طرف ہو سکتا ہے زیادہ دیکھا ہو. لیکن اگر وہ ایک پولیس پر ٹاپک ہے، پولیس ریفارمز پر، اس کو ڈاکٹر عشرت العباد کیا دیکھیں گے؟ اس کو پولیس ریفارمز کو وہی دیکھے گا جو کسی زمانے میں آئی جی رہا ہو. ہم تو اسی کو اتھینٹک مانیں گے. آپ سمجھ گئے ہوں گے نا. اب لا کی بات ہے تو کوئی لائر ہی اس کو ڈیفائن کرے گا تو اسی کا ریفرنس چلے گا. میری بات کو اگر آپ اس طرح سمجھے ہوں تو آسانی ہوگی آپ کے لیے کہ آپ دوسرے کی. اب اس میں جاوید چودھری کو اگر ہم لائیں گے کہ وہ لا پر بات کر رہا ہے، یہ بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ لا کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ وہ قانون کی باتیں تو قانون والا جانتا ہے، پولیس کی باتیں پولیس والا، کسٹم کی باتیں ایکس کسٹم کے بیوروکریٹ جو وہاں کا اس کا انچارج رہا ہو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ ایشوز آ رہے ہیں ایف بی آر میں. یہی جو ایف بی آر کا ہیڈ رہا ہو یا سینئر ایگزیکٹو رہا ہو وہ بتا سکتا ہے کہ ایف بی آر کے اندر یہ ایشوز رہے ہیں. اگر آپ کو کبھی ایف بی آر پہ لکھنا ہو تو وہ ایف بی آر پہ بولے گا. تو سیم لائک تھنگز اسی طرح چلتی ہیں. ڈیلیگیشن آف اتھارٹی میں نے اس پر بات کی آپ سے. ایڈمنسٹریٹو ٹرائبیونلز اس پر بات ہوگی. ایڈمنسٹریٹو لا ان پاکستان اس پر بات ہوگی. یہ ٹرائبیونلز بنتے رہتے ہیں، اس پر ایک تنظیم بنتی ہے، ایک کمیٹی بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں. معاملہ فہمی جو ہے کسی طریقے سے ہو، چاہے وہ علاقائی جو جن کی عزت اور احترام ہے شہریوں کے اندر، شہر کے اندر، وہ اگر مسئلہ حل کرا دیں، ایسی ضابطہ بھی خوش، پولیس حل کرا دے. پولیس ذرا دوسرے طریقے سے حل کراتی ہے. پولیس سانپ بھی نہیں مارتی اور ڈنڈا بھی توڑ دیتی ہے. عدالت جو ہے وہ سانپ تو مارتی ہے ساتھ ڈنڈا بھی توڑ دیتی ہے. تو اب وہ ایسے راستے کو تلاش کرتے ہیں کہ یار سانپ بھی نہ مرے، سانپ بھی مر جائے اور ڈنڈا بھی بچ جائے. یہ بیسٹ اسٹریٹجی ہے نا. میں 4 باتیں اس دن بھی بتائی تھیں کہ سانپ بھی اب میں کبھی کبھی اپنے کسی معاملے میں دیکھتا ہوں کہ میں نے سانپ تو مار دیا، کیا ڈنڈا بھی توڑ دیا، یا سانپ بھی نہیں مارا ڈنڈا. اس طرح کی چیزیں آپ 4-5 پاسبلٹیز کو دیکھا کریں کہ میرا یہ معاملہ ان میں سے کن میں سے گزرا ہے. اب ایک بندہ 24 گھنٹے دنیا کے لیے لگا ہوا ہے، وہ سانپ تو مار رہا ہے یعنی مسئلہ حل کر رہا ہے، ساتھ ڈنڈا بھی توڑ رہا ہے. جس اپرچونٹی کے لیے دنیا میں بھیجا تو وہ تو نہیں کر رہا، جس مقصد کے لیے، جس آزمائش کے لیے، وہ تو اس میں پھنس کے رہ گیا. تو جس نے بیلنس لے کر آ گیا جو اپنی زندگی میں، وہ بہار لے کر آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا گرمی اور سردی آپس میں ایک ہو جاتے ہیں جب مارچ میں، جب سردی اتر رہی ہوتی ہے اور گرمی چڑھ رہی ہوتی ہے، جب بیلنس آ جاتا ہے تو بہار آتی ہے. یہی انسان کی سیرت کا عالم ہے. جب اس کے اندر سے اعتدال آ جاتا ہے اس کے وجود کے اندر، وہ یعنی اصل اسلام اعتدال ہے. جب وہ اس پر آتا ہے تو اس کے اندر بہار آ جاتی ہے، تو اس کے ہر معاملے کے اندر نکھار آ جاتا ہے، خوشبو آ جاتی ہے. ہم چلتے ہیں پبلک مینجمنٹ سکلز پر. پلاننگ، بغیر پلاننگ کے پبلک مینجمنٹ نہیں ہو سکتی. اور جو بغیر پلاننگ کے مینجمنٹ ہو رہی ہے وہ مینجمنٹ نہیں ہے. اس کو کون سا اچھا نام دیا جائے؟ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کہہ سکتے ہیں آپ.
سمجھنے کے لیے آپ سے بات کریں. اس کو تو آپ ٹوٹل پورا کرنا کہہ سکتے ہیں. میں اس دن بھی بات کر رہا تھا خالد لوگوں سے کہ یار خالد بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا پکتا ہے نا، یہ کراچی، لاہور، گجرانوالہ تک تو مجھے سمجھ آتی ہے، شوق سے پکاتے ہیں. اس کے بعد ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اور ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کے تحت جو بن جائے، عیدوں پر ہی کوئی ڈشیں بنتی ہیں تو بنتی ہیں، یا کوئی ہم تو بڑی مشکل سے. تو وجہ یہ بتائی کہ وہ جو کلچر ہے نا، اس کلچر میں وہ لوگ کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے. تو وہاں جہاں روزانہ سیلیبریشن ہوتی ہے کہ آج کیا پکا جناب، آج دلیم پکی ہے، واہ جی واہ، آج کیا پکا، آج نہاری پکی ہے، آج بھنڈی گوشت پکا ہے جی. تو ہم تو کہتے ہیں یا پنڈیاں پکا لو تو یا گوشت پکا لو، خدا نہ واسطہ نہ جی، کوئی ایک شاید کر لو، لیکن کھانا ضرور رکھو. اب مینجمنٹ میں ایک مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مسئلہ حل ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے ڈنڈے کے ساتھ ہاتھ بھی ٹوٹ جائے آپ کا، لیکن سام مار دو. یہ مینجمنٹ اس وقت پاکستان میں عام ہے. یہ مینجمنٹ پاکستان میں کیوں عام ہے؟ اس کی بڑی سادہ سی مثال یہ ہے کہ کوئی اس رسپانسبلٹی کو اون نہیں کر رہا. وہ کہے جی میرا کام ہی نہیں، یہ اس کا کام ہے. ذمہ داریاں ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں سادہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیلری کے لیے فوج میں جا رہے ہیں، سیلری کے لیے ٹور کے لیے فوج میں جا رہے ہیں، ٹور کے لیے نوجوان آ رہے ہیں اے سی بننے کے لیے. ان سے توقع کرنا کہ یہ خدمت کریں گے، قدرت اللہ شاب نہیں بن سکتے. اگر وہ پلاننگ سے آگاہ ہوں گے، پلان کیسے کرنا ہے، اور پلاننگ کے اندر آپ نے اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کی بہترین پلاننگ ہے. ڈیسیژن میکنگ، ڈیسیژن ہمیشہ دلیر لوگ لیتے ہیں، اور ڈیسیژن میکنگ ایک پروسیس کا نام ہے. بغیر اسٹیٹسٹکس کے آپ ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ ڈیسیژن کا الٹا ہو جاتا ہے. ڈیسیژن کے اندر آپ کو ہر آسپیکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کو ہم پورا پڑھیں گے اگر ہم نے اس کو کھولا کہ ڈیسیژن میکنگ کیا ہوتا ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ، جب جھگڑے ہو جاتے ہیں ان کو سلجھائے کیسے جاتے ہیں، جھگڑے پیدا ہی نہ ہوں، کھڑکیاں پہلے کیسے بند کی جاتی ہیں، اس کو کانفلکٹ مینجمنٹ. لیڈنگ کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھار ایک جونیئر آفیسر ایک چیز کو لیڈ کر جاتا ہے، اور یہ جو آپ کو سوسائٹی میں امبیلنس نظر آتا ہے، ہم کسی کے رول کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے میرے کردار کی تعریف کی جائے. تو ہم سوسائٹی کے اندر جو ویکنیسز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ ہوگی، ڈیسیژن میکنگ ہوگی، کانفلکٹ مینجمنٹ ہوگی. اب میں ایک سادی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر کمیونیکیشن آپ سب جانتے ہی ہیں پبلک مینجمنٹ سکلز کے اندر کتنی اہم ہے. لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص نے اے سی تھا، اس نے ایک میٹنگ بلائی، اور میٹنگ تھی اسکولوں کے اندر ایڈمیشنز کی ابتر صورتحال. یعنی ایڈمیشنز بہت زیادہ آ رہے ہیں اور لوگوں کو ریجیکشن جا رہی ہے، لوگ پرائیویٹ سکولز کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ جو سٹی کا ایک فورم ہے پیرنٹس کا، جو ایڈمیشن جن کے نہیں ہو پاتے وہ پھر اس فورم میں جاتے ہیں، دیکھیں جی ہم میرٹ پر تھے، ہمارے ساتھ ایک فورم ہے نا، اور ہمارے ساتھ آرمی کی یونیورسٹی نے یا فلاں کی یونیورسٹی نے ہمارے بچے کو نہیں رکھا، اس کو رکھ لیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم کہاں جائیں. اس فورم کو بھی اسسٹنٹ کمشنر نے بلایا کہ اگر آپ کو شکایات ہیں تو کیا ہیں. تو وہ ایک آربیٹریٹر بن کر کام کر رہا ہوتا ہے، سالس. وہ گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوتا اس وقت. کانفلکٹ مینجمنٹ میں وہ ایک سالس کا کردار ادا کرتا ہے، پھر مسئلہ حل ہو جائے، ہڑتال ختم ہو جائے. میری بات کو سمجھ گئے نا؟ تو پبلک مینجمنٹ یہی ہے کہ مسئلے کو بغیر ڈنڈے توڑے سانپ کو کچل کے مار دیا جائے. ڈنڈے کا کام ہی اتنا آسان ہو جائے. مسئلے کو بہت ہی دیکھیں، مسئلے کو برے طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے، بدترین طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے. 4-5 سلیبز بنا لیتے ہیں، اچھے طریقے، برے طریقے سے، بدترین طریقے سے حل کیا، برے طریقے سے حل کیا، حل ہو گیا، برے طریقے سے حل کیا، بس گزارا کر کے مسئلہ حل ہو گیا، اچھا حل کیا، بہتر حل کیا.
بہترین حل کیا. یہ جو بہترین ہے یہ مصطفی حکمت ہے. یہ بغیر کسی درویش کے تربیت کے یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی. کیوں قدرت اللہ شہاب کو اس علاقے سے جب وہ جاتے تھے تو لوگ روتے تھے کہ ایک اللہ کا دوست، ایک اللہ کا نیک آدمی جا رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ہم ابھی درخواست لکھ کر ہاتھ میں رکھے تو وہ سمجھ جاتے تھے بندہ کون ہے، مسئلہ کیا ہے. ایسے لوگ گزرے ہیں. جی آگے حمزہ، ٹائم شارٹ ہے. اچھا، پلاننگ کے بعد ایڈمنسٹریٹو بفرنگ کیا ہوتی ہے، مینیجنگ چیلنج کیا ہوتا ہے، چینج کو میں کیسے مینیج کیا جائے، مینیجنگ ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے. یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے. معاشرے نے رخ تبدیل کر دی ہے. ایک کرسچن جو ہے وہ اگر اے سی بن جاتا ہے تو اس کے لیے کیا خطرات ہیں، وہ کیسے اپنی، اور اگر ایک مسلمان سندھ میں جا کر ایک ہندو علاقے کا اے سی لگ جاتا ہے تو وہ کیسے اس کو کیسے ڈیل کرے گا. اس کو مینجمنٹ ڈائیورسٹی میں ہم کیسے فٹ کریں گے. سٹریس مینجمنٹ ڈیلیگیشن کیا ہوتی ہے، پبلک سروس موٹیویشن کیا ہوتی ہے، اور کیسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے پبلک کو. پبلک کے اندر یہ اسپرٹ کیسے بیدار کی جاتی ہے نیشنلزم کی. خالی 6 ستمبر کے پروگرام ہی کیے جائیں یا اور بھی کوئی راستہ ہے. تو کریٹیویٹی اینڈ پرابلم سالونگ کیا ہوتی ہے. دیکھیں نا، جو انیشیٹو لینے والا ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر جائے گا اس گراؤنڈ میں، وہاں جا کے وہاں لڑکے کھیل رہے ہوں گے، وہاں اے سی گاڑی کھڑی کر کے پہنچ جائے گا. جو صحیح ہوگا وہ لڑکوں کو اشارہ کر کے بلائے گا اور ان کو کہے گا کہ یہ کیا کھیل رہے ہیں. لوگ سمجھیں گے کہ شاید ہمیں پکڑنے آئے ہیں. وہ کہے گا جی ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. اس سے کہے یار ان کو بیٹ بال اور یہ چیزیں، ہر بچے کو ایک بیٹ دو، کھیلیں یہ. اور یہ زمین کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی زمین ہے. ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا کوئی بندوبست کرتا ہوں. تو وہ جو پولیٹیشین ہے وہاں کا، جس کا کام تھا کہ یہ اس مسئلے کو اٹھا کر ضلعی سطح پر لے کے جاتا، کونسلر کی سطح پر ایک سٹیڈیم منظور کراتا، یہ گراؤنڈ منظور کراتا اور وہاں ان کی خدمت کے لیے نگرانی کرتا. یہ اس کا کام ہے. ایڈمنسٹریٹر کا کام وہ چیز بنا کے دینا اور اس کو مینیج کرنا اور اس کو مینٹین رکھنا ہے. یہ کام اے سی کر رہا ہے. یہ اے سی کیوں کر رہا ہے؟ وہاں کا جو بندہ ہے وہاں پر وہ بہت ویک ہے. تو اے سی اپنا نام نہ لگائے، ان سے کہے کہ یہاں کے جو علاقے کے سیاسی لوگ انہوں نے یہ کہا تھا، تاکہ لوگوں کی اصل روح کے ساتھ ان کا مسئلہ حل ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا وہ نمبر بنا کر آ جائے، لوگ اے سی کریں اور بعد میں اس کو پولیٹکس کا. میں کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا. دیکھیں ہر ایک کی اپنی جگہ ہے. فوج جو ہے وہ پولیٹکس کا کام نہیں کر سکتی. پولیٹیشین بارڈر پہ جا کے نہیں لڑ سکتے. پولیٹیشین کو جنگیں نہیں لڑنی. جرنلسٹ کو فوجی نہیں بننا چاہیے. جرنلسٹ رہے، وہ یلو جرنلزم سے بچ کے ریئل جرنلزم کرے. وہ بتائے، اصلی بات بتائے اگر اس کو اجازت ہے. لیکن وہ کیونکہ جس قوم سے ہوتا ہے اس طرف جھکاؤ اس کا ہو جاتا ہے، جس کمیونٹی سے ہوتا ہے اس طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، اپنی پسند پر حق بات کو اس کے مطابق مروڑ کے اپنی طرف لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں جرنلزم پر بلیو نہیں ہے. اسی طرح یہی حال فوج کا ہے، یہی حال سیاست کا ہے، یہی حال. تو پھر اس ملک کے اندر کی ایڈمنسٹریشن بھی اسی کے زیر سایہ ہوگی. اوپر سے کال جائے گی کہ آپ نے ان سب کو روکنا ہے، نہیں جانے دینا جلسے میں. تو پھر وہ اے سی کو وہ کام بھی کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کا رول ہے، گورنمنٹ کا قانون ہے، گورنمنٹ نے جو بات کی ہے وہ نہیں ہونے دوں گا. اس کے لیے مجھے طاقت بھی استعمال کر. تو اسسٹنٹ کمشنر کا ایڈمنسٹریشن میں ایسے رول ہے کہ یہ ایشوز آف پبلک مینجمنٹ، کریٹیویٹی اینڈ پرابلم سالونگ، کہ وہ اس کی اتھارٹیٹیو اور لیڈرشپ اتنی ہو کہ وہ کہے کہ یار اس میں خطرہ ہے افراتفری کا اور امن و امان کو خطرہ، میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا. مجھے محسوس ہوا ہے، لہذا وہ جو فورمز جن پر وہ ورکنگ کرتا رہا ہے ان فورمز کے ذریعے ان کو روکے. دوسری لیئر آتی ہے ان کو دوسرے طریقے، آخری لیئر ہے پولیس کے ذریعے وہ ان کو روکے. لیکن پہلے جتنے فورمز ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے. اس نے پبلک ایڈمنسٹریشن نہیں پڑھی ہوئی، نہ اس نے پبلک ایڈمنسٹریشن سیکھی ہے.
سو پڑھتے ہیں سول سروس آف پاکستان. اس میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سول سروس کا پڑھیں گے. اب کیوں نہ ہم یہ پڑھیں جس میں ہم جا رہے ہیں. دی اسٹرکچر آف سول سروس ویسے بھی تو پڑھ رہے ہیں, ہے نا ایسی بات. ہسٹری آف سول سروس ریفارمز اس پر بات ہوگی. تو نیکسٹ چلیں. مینجمنٹ آف سول سروس, انسٹیٹیوشنل کلچرل کانٹیکسٹ آف سول سروس, رول آف سول سروس, گڈ گورننس, جینڈر اینڈ سول. آپ کے پاس ایک کوشچن یہاں آنا چاہیے بس. اس کے بعد میں آرگنائزیشن پروونشن لوکل گورنمنٹس پر تھوڑی سی بات کروں گا کہ شہباز شریف صاحب کی جب حکومت تھی اور جو عثمان بزدار صاحب کی حکومت ہے, اس کے اندر بیوروکریسی کا جو رول ہے تھوڑا ویک نظر آتا ہے اس میں. اس کی وجہ آپ کے ذہن میں کچھ بھی ہوگی, میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں, اس پر آپ سوچا کیجیے. جب آپ کو فیئر اینڈ تھریٹس ہوں گے, ایک روڈ کا ٹھیکہ ہے, وہ شہباز شریف کہتا تھا میں ذمہ دار ہوں, آپ دیں, کچھ آئی بات تو میں جانوں. لیکن اس گورنمنٹ میں وہ کہتا ہے بھائی آپ پورے قوانین, تو وہ اس قانون کو ریڈ ٹیپزم کو پورا کرتے 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 اتنی دیر ہو گئی کہ 2 سال میں وہ روڈ کا بھی ٹھیکہ ہی اپروو نہیں ہو سکا, کہ بھائی کوئی اتر ہی نہیں رہا اس پر پورا. تو کبھی کبھی لاز ڈیولپمنٹ کی راہ میں ایسے لا بن جاتے ہیں کہ وہ پورا بھی نہیں ہو پاتا اور وہ اسی طرح رہ جاتا ہے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن یہ آپس میں پولیٹیکل کانفلکٹ کی وجہ سے وہ چیز. تو اب جب نیب کو سر پہ رکھیں گے تو کس بیوروکریٹ نے ڈیسیژن لینا ہے اور آنرشپ لینی ہے. تو آپ کے پاس انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہو کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ اس کی آنرشپ لیں اس کی ٹریک ریکارڈ کے مطابق, اور اب ان چیزوں کو جتنا اوپن رکھیں, فیئر رکھیں, ٹرانسپیرنٹ رکھیں. کیوں نہیں رکھتے؟ جان بوجھ کے سکم رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں ہمیں گنجائش ہو. تو یہ جو فورسز ہیں جو ہمارے ملک کے اندر اقتدار میں لاتی ہیں, لے کے جاتی ہیں, چاہے وہ بزنس کی فورسز ہیں, چاہے وہ سوشل فورسز ہیں, چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی ہے, چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے, وہ سکم رکھتی ہے. دیکھیں میں ایک سادی سی مثال کے بعد لوکل پر آتا ہوں, پروونشل اور لوکل پر, کہ جو سینٹ کے اندر آپ ووٹ دیتے ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے, اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, پتہ ہو کون کس کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ کی پارٹی کا بھی بندہ جا رہا ہے تو پھر وہ آپ کی پارٹی میں کیا کر رہا ہے. تو آپ بیلٹنگ پہ غور کریں کہ جس کی میجورٹی ہو اس کا بننا چاہیے. میجورٹی از دی اتھارٹی, یہ رول ہونا چاہیے. بھائی انہوں نے میجورٹی لائی ہے, ان کا حق ہے حکومت بنانا. اسی طرح ہم آگے پڑھ رہے ہیں آرگنائزیشن آف پروونشن اینڈ لوکل گورنمنٹ, جو کہ آپ اس کے اندر انوالو بھی ہوتے ہیں. گورننس سٹرکچر کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ کام کیسے کرتی ہے, یہ پڑھیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا. پروونشل سیکریٹریٹ کیا ہوتا ہے, اور آرگنائزیشن فنکشن پروفیشنل اتھارٹیز کون کون سی ہوتی ہیں. جب چارٹ بنا کے آپ دیکھیں گے آپ کو تو مزہ آ جائے گا کون کس کے انڈر کام کر رہا ہے. یہ ایڈیشنل سیکٹری کیا ہوتا ہے, یہ ایڈیشنل, اچھا چلیں یہ ایڈیشنل کیوں ہوتا ہے, ایڈیشنل کس لیے بنتا ہے, اچھا یہ کون ہے, یہ کس کو جواب دہ ہے. جب وہ آرگنائزیشنل چارٹ دیکھیں گے, پوسٹ ڈیولیوشن لوکل گورننس, آرگنائزیشن اینڈ فنکشنل آف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, آپ کو پھر اس کے بعد یہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں ایم بی اے کرنے کا دل کرے گا. یار مزہ آ گیا پڑھنے کا. جی آگے چلیں. اب اس میں جو 10واں ہے, جو گورننس اور ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہیں, اس پر بار بار باتیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر پرائیویٹائزیشن بہت بڑا ٹاپک ہے. اچھا ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب بھی یہی ہے کہ بھائی وفاق کے سر سے اترے. بھائی صوبوں کا کام ہے صوبے جانے, وفاق کو اس میں کیا کام ہے. وفاق کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں, وفاق کا کام ہے چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنا, اور بنیادی طور پر 1 یونٹ ہونے کی, وہ اس کے پاس جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے. اس کو ڈی سینٹرلائزیشن کہتے ہیں. جو 18th امینڈمنٹ آپ کی بہترین مثال, کوالٹی ایشورنس پر بہت بات ہوگی.
ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کیسے کیسے آتی نہیں پاکستان میں. ریگولیشن اور ڈی ریگولیشن کو پڑھیں گے. یہ آپ نے بڑا سنا ہوگا، ریگولیشن کیا ہے، ڈی ریگولرائز کر دیا ہے، ریگولرائز کر دیا ہے، اس طرح کی چیزیں پڑھیں گے. جی نیکسٹ چلیں. پبلک ایڈمنسٹریشن، اکاؤنٹیبلٹی اور کنٹرول. اگر آپ نے کسی چیز کو اکاؤنٹیبلٹی میں لانا ہے تو اس کے لیے آپ نے کنٹرول کے کیا میرٹس رکھے ہیں، سٹینڈرڈز کیا رکھے ہیں، سکیلز کیا رکھے ہیں، کون کون سی اپروچز دنیا میں چل رہی ہیں، لیجسلیشنز کیسے ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد انسٹیٹیوشنل فریم ورک فار ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی، اس کو آپ پڑھیں گے. کیسی کٹہرے میں لایا جاتا ہے. رول آف سول سوسائٹی ان گڈ گورننس. ظاہر ہے سول سوسائٹی کے بغیر تو، اس کی پارٹیسپیشن کے بغیر تو گڈ گورننس کا تو تصور نہیں ہے. پھر ایڈمنسٹریٹو کرپشن، بہت کچھ ٹاپک ہے آپ کو اس پہ لکھنے کے لیے. جی آگے چلیں. میڈیا کے بارے میں، انٹرسٹ گروپ اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے بارے میں جو آپ کی یونینز وغیرہ ہیں. پھر دی سچویشن ان پاکستان لوکل گورنمنٹ کے لحاظ سے. پبلک ایڈمنسٹریشن اکاؤنٹیبلٹی کنٹرول سے آگے چلیں نا. بیوروکریٹک رسپانسبلٹی، اچھا ریپرزینٹیٹیو بیوروکریسی کیا ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے یہاں پہ رکھیے. سٹیزنز انگیجمنٹ ان پبلک سروس. اچھا یہ جو ہم جوڈیشل سسٹم کو یہاں پہ دیکھیں گے، لوکل سسٹم کو، پبلک، ظاہر ہے آپ نے صوبے کے لحاظ سے نہیں دیکھنا، آپ پہلے دیکھیں گے تحصیل کی، ضلع کی بنیاد پر. ضلع سے پھر آپ تحصیلوں کے اندر دیکھیں گے، تحصیلوں سے نیچے آئیں گے تو آپ یونین کونسل کی بنیاد پہ دیکھیں گے. تو جہاں انصاف یونین کونسل کی بنیاد پر اکاؤنٹ کورٹ ہونی چاہیے، کورٹ جو یونین کونسل لیول پہ کورٹ ہونی چاہیے، پھر تحصیل لیول پر کورٹ ہونی چاہیے. یہاں ساجد صاحب بیٹھے ہیں، لائر بھی ہیں. پھر آپ کے ضلع کی سطح پر کورٹ ہونی چاہیے. پھر آپ کے ڈسٹرکٹ، اس کے بعد آپ صوبے کی بنیاد پر کورٹس ہوں. اب آپ جوڈیشری کے اندر ہی دیکھیں کتنی ریفارمز آ سکتی ہیں. اسی طرح یہ جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ وہاں کے افسر اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ان کے لیے لا کون بناتا ہے، ان کو کون مینج کرتا ہے، ان کو کون کنٹرول کرتا ہے. اچھا ان کو افسر کنٹرول کرتا ہے، ان افسروں کو کون کنٹرول کرتا ہے. یہ سارا سٹرکچر پبلک ایڈمنسٹریشن کی اکاؤنٹیبلٹی کا اور کنٹرول کا ان اکارڈنس ود دی جوڈیشل سسٹم. ایک تو نان جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ آپ کی دفتر کی کمیٹیاں بنتی ہیں، آپ کا آڈٹ ہوتا ہے، یہ کورٹ کے علاوہ چیزیں. اور اگر وہاں سے نہیں ہو رہا تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کا اور کوئی نظام آپ کا کیا ہے، وہ سارا آپ یہاں پر بڑی دلچسپ طریقے سے پڑھیں گے. جی آگے چلیں. حمزہ آگے چلیں، 9 پہ لے ہیں، اس پہ 11 پہ لے ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن اور ڈیولپمنٹ. اگر ڈیولپمنٹ کے رول کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 50,000 سیلری تھی اے سی کی، اے سی کو سروائیو کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے. جب 2 لاکھ تک تنخواہ گئی تو اب اے سی کیسے سروائیو کرے گا. تو خالی ایڈمنسٹریشن نے اسسٹنٹ کمشنر کو نہیں دیکھنا، وہ جو پی این ہے، پی این سے لے کے جتنی مینجمنٹ انوالو ہے ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے اندر، صوبے کے اندر گورنمنٹ امپلائیز ہیں، فیڈرل امپلائیز ہیں، ایڈاک امپلائیز ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو ان کی ڈیولپمنٹ فائنینشیل نہیں دیکھی جاتی، ان کی ہر طرح کی ان کے لیے سپورٹس کمپلیکس بھی بنانا پڑتا ہے، ان کے لیے اور بھی سہولیات، ان کے لیے پی او بی آئی پینشن کی بھی بات ہوتی ہے، ان کے لیے ابھی ہیلتھ انشورنس آئی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم اس چیپٹر کے اندر پڑھتے ہیں. جی آگے. میں نے کوشش کی ہے دونوں کو آج کمپیریٹیولی یہاں پہ لے آؤں، ورنہ زیادہ ٹائم نہ لیتا آپ کا. مجھے موقع مل جائے گا کل ایک دو سبجیکٹس کے لیے. جی آگے.